ہم سمجھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کی عمر ہے 12 سے 15 سال، یہ ہمارا گمان ہے۔ 7 8 سال 10 سال کے بچے کو کچھ کہے نا تو ہمارا یہ والدین کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ابھی یہ بچہ ہے، ابھی اس کو کچھ نہ، کبھی اس کی کھیلنے کی عمر ہے، ابھی یہ بچہ ٹھیک ہے، اس کی کھیلنے کی عمر ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں اولاد کی تربیت کی عمر 12 سے 15 سال نہیں، آج کے دور میں اس وقت 12 سے 15 سال، آج کے دور میں تو 12 سے 15 سال کی اولاد ویسے ہی ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے۔ یہ جو دور جا رہا ہے، فتنوں کا دور جا رہا ہے، موبائل نے، انٹرنیٹ نے جو ہمارے گھروں کے اندر اپنی جگہ بنا لی، ہماری زندگیوں میں جو انہوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے، آج کے دور میں 15 سال کی اولاد تو ہاتھ سے ویسے نکل چکی ہوتی ہے۔ اس وقت تو والدین بیچارے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو والدین کسی اللہ والے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی دعا کرے، کوئی نظر ڈالے، ہماری اولاد ہماری بات مان لے، ہماری بیٹی سر پہ دوپٹہ لے لے، ہمارا بیٹا ہماری نظریں جھکا کر ہم سے ادب سے بات کر لے، ہماری اولاد ہماری خدمت کرنے کی طرف مائل ہو جائے، وہ ہم سے حسن سلوک کرے۔ اس وقت ہم دعاؤں کے چکر میں ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں اولاد کی تربیت کا عمل اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب اولاد اپنی ماں کے پیٹ میں آتی ہے، جب بچہ، جب بیٹی بیٹا ماں کے بطن میں آتا ہے، پیٹ میں آتا ہے، اس کی تربیت کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ وقت پہ کافی تھا ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جب جل گیا کھیت تب برسا می تو کس کام کا۔ 15 18 20 سال کی عمر میں جب اولاد ہاتھ سے نکل گئی، اب اولاد کو سمجھانا، اولاد کی منتیں کرنا، اولاد کو دین کی طرف پکڑ کر لے کر آنا، اولاد کو مسجد کا راستہ دکھانا اب کسی کام کا نہیں ہے۔ اب تو آپ اولاد کو مسجد کی طرف بھیجتے ہیں، وہ مسجد کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلا جاتا ہے۔ اب آپ مدرسے کا قرآن کا بازو پکڑاتے ہیں، وہ کسی اور کا بازو پکڑ کر چلا جا چکا ہوتا ہے۔ آج ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہوگی۔ اگر ہمیں معاشرے کے اندر موجود برائیوں سے بچنا ہے، اگر بہترین معاشرہ تشکیل دینا ہے، اگر ہمیں یہ جھوٹ سے، وعدہ خلافی سے، فریب سے، دھوکے سے، یہ بددیانتی سے رزق حلال کمانے کے لیے، والدین کا ادب و احترام کرنے کے لیے اگر ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، ہمارا یہ تقاضا ہے، اگر ہم اپنی نوجوان نسل سے، اپنی اولاد سے، خاندان والوں سے یہ ساری چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد معاشرے کا بہترین فرد بنے، تو ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے دین کے ساتھ ان کو جوڑنا ہوگا۔ خدا کے لیے اپنی اولاد کو مسجد کا راستہ دکھائیں، اپنی اولاد کو دین کا راستہ دکھائیں، اپنی اولاد کو قرآن کا راستہ دکھائیں۔ دین کہتا ہے اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھاؤ، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو سختی سے نماز پڑھاؤ، سختی سے، یہ دین کا حکم ہے۔ اور ہم کہتے ہیں ابھی اولاد کا کھیلنے کا وقت ہے، ابھی یہ وقت ہی نہیں ہے، پڑھ لیں گے کوئی بات نہیں، اور جب ہم کہتے ہیں اس وقت وہ ہاتھ سے نکل چکے ہوتے ہیں، اس وقت وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ آج دنیا میں اس وقت ہمارے معاشرے میں سب سے سستی چیز پتہ کیا ہے؟ سب سے سستی چیز جس کی ہماری نظر میں سب سے کم ویلیو ہے، وہ ہے دین۔ وہ دین ہے، یقین کریں وہ دین ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ سب سے سستی چیز، سب سے عام چیز ہماری نظر میں دین ہے۔ ہم ہزاروں روپے داخلہ فیس، ہزاروں روپے ماہانہ فیس، ہزاروں روپے اینول چارجز کے نام پر، ہزاروں روپے سال کے اندر 5 7 فنکشنوں کے لیے، ہزاروں روپے کا یونیفارم لے کر، ہزاروں روپے کی بکس لے کر اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول کے اندر داخل کروانا تو بہتر سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن بغیر ماہانہ فیس کے، بغیر داخلہ فیس کے، بغیر اینول چارجز کے، بغیر پورا سال 1 روپیہ دیے بھی اپنی اولاد کو قرآن حفظ کروانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہمارا غریب سے غریب شخص بھی، کمزور سے کمزور بندے کی بھی یہ خواہش ہے کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی پرائیویٹ اچھے اسکول میں پڑھے، کیونکہ گورنمنٹ نے تو اپنا تعلیمی نظام ہی بڑا عجیب کر دیا ہے۔ تو ہماری خواہش ہے کہ ہمارے بچے اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھیں۔ غریب سے غریب بندے کی بھی یہ خواہش ہے کہ میرا بیٹا، مجھے پیسے جتنے بھی لگانے پڑیں میں کوشش کروں گا، محنت کروں گا، کماؤں گا، لیکن میری اولاد دنیا کی تعلیم اچھی حاصل کرے، یہ ہماری خواہش ہے۔ لیکن بغیر فیس کے، بغیر داخلوں کے، بغیر پیسوں کے ہم اپنی اولاد کو نہ تو حافظ قرآن بنانے کے لیے تیار ہیں، نہ عالم قرآن بنانے کے لیے تیار۔ ہم اپنی اولاد کو دین پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ناظرہ پڑھا دیا ہے، اپنی اولاد کو 2 4 بار ناظرہ قاری صاحب سے پڑھوا لیا ہے،
اچھے سے قاری صاحب تھے، ناظرہ پڑھ لیا ہے، نماز آ گئی ہے، کلمے آ گئے ہیں، اب ہم نے اپنی اولاد کو قرآن سکھا دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا کہنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم، فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیت، اہل بیت کا پیار سکھاؤ، وتلاوت القرآن، اور فرمایا قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ فرمایا اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں سکھاؤ۔ لیکن آج ہماری نظر میں اس وقت سب سے جو سستی چیز ہے، جس کی سب سے کم ویلیو ہے، وہ دین، علم دین ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ بتائیں، ایسا ہی ہے۔ ہمارے مدرسے خالی ہیں، ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہماری نوجوان نسل مسجد سے دور ہے، مدرسے سے دور ہے۔ آخری بات کریں، گفتگو کو اپنی کو سمیٹیں، ہر بندہ اپنی فیلڈ کو، اپنے شعبے کو اہمیت دیتا ہے، ہر بندہ اپنی فیلڈ کو، جس فیلڈ میں وہ ہوتا ہے نا، اس کو اہمیت دیتا ہے۔ اس طرح ہم بھی جب کوئی بچہ قرآن حفظ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، دین پڑھنے کا شوق ظاہر کرتا ہے، یا کوئی باپ یا کوئی ماں اپنی اولاد کو دین پڑھانے کے لیے کوشش کرتی ہے، اگر ہم سے کبھی رابطہ ہو تو ہم تو ان کو دین کی اہمیت بتانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور ہم یہ ظاہر کرواتے ہیں کہ ہماری نظر میں کائنات میں سب سے قیمتی چیز دین ہے، سب سے قیمتی چیز قرآن ہے۔ ایک استاد اپنے بچوں کو وہ اکثر کہا کرتے تھے، بیٹا دین پڑھا کرو، بیٹا دین حاصل کیا کرو، بیٹا قرآن پڑھا کرو۔ استاد جی وہ کیوں؟ بیٹا یہ دین بڑا قیمتی ہے، بیٹا یہ دین بڑا قیمتی ہے، بیٹا یہ دین بڑا قیمتی ہے، اس کو پڑھا کرو، اس کو سینے سے لگایا کرو۔ ایک دن نا ایسا ہوا، بات کو مختصر کر لیں، وہ بیچارہ بچہ جو شاگرد تھا اس کا جوتا ٹوٹ گیا، جوتا ٹوٹ گیا، وہ بازار میں گیا، اس نے اپنا جوتا مرمت کروایا، اب اس کے پاس پیسے تھے نہیں دینے کے لیے، تو مرمت کرنے والے نے پیسے مانگے، اس نے کہا یار میرے پاس پیسے تو نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک چیز ہے جو دنیا کی سب سے قیمتی ہے، بڑی قیمتی ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا میرے پاس دین ہے، جوتا تو نے مرمت کیا ہے تو ایسا کر میرے سے دین کے 2-4 مسئلے سیکھ لے، اس کے بدلے میں قرآن کی 2-4 آیتیں میں تجھے پڑھا دیتا ہوں، یہ سب سے قیمتی ہے۔ اس نے کہا بیٹا اپنا دین اپنے پاس رکھے، مجھے میرے پیسے دیں، مجھے میرے پیسے دیں، میری مزدوری دیں، اپنا دین اپنے پاس رکھیں۔ وہ بچہ چلا گیا واپس استادوں کے پاس، کہنے لگا استاد جی بڑا عجیب معاملہ ہے، آپ تو روزانہ ہمیں صبح سے شام یہی پڑھاتے ہیں، دین بڑا قیمتی ہے، دین بڑا قیمتی ہے، دین بڑا قیمتی ہے، کائنات میں سب سے قیمتی ہے ہی دین۔ استاد جی آج تو ایک موچی بھی دین لینے کے لیے تیار نہیں ہے نا ایسا؟ آج غریب سے غریب شخص کا بیٹا بھی دین پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، اسلامی ملکوں کے اندر بھی آج ہماری اولاد دین پڑھنے کے لیے راضی نہیں ہے، ہم خود ذمہ دار ہیں اس چیز کے۔ کہا استاد جی آج تو ایک عام سا بندہ بھی دین لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ تو کہتے ہیں کہ دین بڑا قیمتی ہے، بڑے لوگ کہاں سے دین پڑھیں گے، وہ کیسے دین اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے؟ استاد سمجھ گئے، فرمایا بیٹا ایک موتی تھا ان کے پاس، فرمایا بیٹا یہ موتی لے جاؤ، جانا ہے سبزی منڈی میں۔ کہاں جانا ہے؟ سبزی منڈی میں، موتی بیچنا ہے سبزی منڈی میں، بیچنا نہیں ہے، صرف قیمت لگوانی ہے۔ وہ بیٹا چلا گیا سبزی منڈی میں، گیا سبزی بیچنے والے کو موتی دکھایا، کہا یار یہ موتی بیچنا چاہتا ہوں، لوگے؟ کہا میں نے کیا کرنا ہے، میرے کس کام کا؟ سبزی والا کہنے لگا، کہا جی لے لیں آپ، کیا دیں گے اس کے بدلے میں؟ کہا یار اگر زیادہ ہی تم نے بیچنا ہی ہے نا، اس موتی کو یہاں پہ رکھو، یہاں سے 2-4 کھیرے اٹھاؤ اور چلتے بنو۔ اس نے موتی اٹھایا آگے چلا گیا، یار یہ موتی بیچنا ہے۔ اس نے کہا یار میرے کسی کام کا نہیں، کیونکہ وہ سبزی بیچنے والا تھا نا، موتی کی قیمت کو جانتا نہیں تھا۔ کہا اگر اتنا ہی اصرار کرتے ہو نا، موتی یہاں پہ رکھو، 2-4 ٹماٹر اٹھاؤ اور نکلتے بنو۔ وہ موتی پکڑا، استادوں کے پاس آ گیا، کہا بیٹا اب اسی موتی کو ہاتھ پہ رکھو اور جواہریوں کی مارکیٹ میں چلے جاؤ، سونا بیچنے والوں کی، ہیرے بیچنے والوں کی، چاندی بیچنے والوں کی مارکیٹ میں جاؤ، بیچنا نہیں ہے، صرف ریٹ لگوانا ہے۔ بچے نے موتی ہاتھ پہ رکھا، مارکیٹ میں داخل ہوا، ایک دکان والے کے سامنے کیا، کہا موتی بیچنا چاہتا ہوں۔ اس نے موتی دیکھا، کہا بیچنا کتنے میں ہے؟ کہا جو دے دو۔ کہا یہ موتی مجھے دے دو، میری دکان کے اندر جتنا مال و دولت پڑا ہے نا آدھا تمہارا، موتی مجھے دے دو، آدھا مال و دولت لے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں دوں گا۔ وہ چلا گیا، اگلے دکاندار کے پاس گیا، کہا یہ موتی یہاں پر رکھو، دکان کے اندر جتنا کچھ ہے وہ سارے کا سارا تمہیں بدلے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بچے نے موتی پکڑا، استادوں کے پاس واپس آ گیا۔ استاد جی سمجھ نہیں آئی، ایک طرف اس موتی کو سبزی والے بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف اس موتی کو لینے کے لیے سونے کی آدھی دکان مل رہی ہے۔ استاد جی سمجھ نہیں آئی، کہا بیٹا ایک بات یاد رکھو،
ہر چیز کی قیمت اس کی منڈی میں لگا کرتی ہے۔ تم دین جس کو دینے کے لیے گئے تھے وہ دین سے واقف ہی نہیں ہے، وہ دین کی اہمیت کو جانتا ہی نہیں ہے، استاد جی پھر کب ملے گا؟ کہا جب قیامت کا دن ہوگا، میدان معاشر قائم ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، سورج آگ برسائے گا، پتہ تب چلے گا جب اللہ حافظ قرآن کو بلائے گا اور کہے گا اے قرآن کو یاد کرنے والے، آج تجھے اجازت ہے اپنے خاندان کے وہ 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو بازو سے پکڑو، بغیر حساب کے جنت کے دروازے کے اندر داخل کر کے آؤ۔ فرمایا پتہ تب چلے گا جب قیامت کے دن علماء کے کلموں کی سیاہی کو شہیدوں کے خون سے تول کر ناپا جائے گا۔ فرمایا پتہ تب چلے گا جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس منڈی میں جب ساری کائنات پسینے میں ڈوب رہی ہوگی اور حافظ قرآن کو اور اس کے ماں باپ کو سونے کا چمکتا ہوا تاج پہنا کر اللہ کے عرش کے نیچے نور کے منبر پر بٹھا دیا جائے گا۔ فرمایا ہر چیز کی قیمت اس کی منڈی میں لگا کرتی ہے۔ آج اگر ہم برائیوں سے، کوتاہیوں سے، ان پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد صحیح راستے پر چلے، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بنے، ہمارا نوجوان نسل بہترین معاشرے کو تشکیل دیں، تو ہمیں باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ دین کو اپنانا پڑے گا، اپنی اولاد کو مسجد کا راستہ دکھانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کے اندر دین کی روشنی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد